حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، تقی الارض افلاز کبدھا، قیامت سے پہلے زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ یعنی ابھی تو بہت سارے سونے چاندی اور مختلف قسم کے منرلز آپ دیکھتے ہیں، آئے دن اس کا نام سنتے ہیں، قیمتی مواد زمین کے اندر محفوظ ہیں، مدفون ہیں، اور زمین نے ان کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، لیکن قیامت سے پہلے زمین یہ سب چیزیں نکال کر خود ہی باہر پھینک دے گی، یہاں تک کہ امثال الاسطوانی من الذهب والفضہ، لوگ دیکھیں گے کہ زمین کے اوپر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، اور حتیٰ فیجیء السارق فیقول فی ھذا قطعت یدی، یہاں تک کہ ایک چور آئے گا اور وہ دیکھے گا اے ہے یہ سونا اور یہ چاندی ایسا بیکار پڑا ہے، کوئی ان کو لینے والا نہیں، حالانکہ اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ، اور ایک قاتل آئے گا اور وہ سونے چاندی کے ڈھیروں کو دیکھ کر کہے گا اے ہے یہ تو اتنے بیکار چیز ہیں اور یہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو لینے والا نہیں، میں نے ان کے لیے قتل کیا اور اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوا۔ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ، اور اسی طرح ایک ہاتھ کاٹنے والا جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہوگا، یا ایک قطع رحمی کرنے والا جس نے قطع رحمی کی ہوگی اور اپنے عزیزوں کو مال و دولت کی وجہ سے پریشان کیا ہوگا اور ان کو نقصان پہنچایا ہوگا، وہ آ کے یہ کہے گا فی ھذا قطعت رحمی، کہ اس مال کی وجہ سے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سونا چاندی ہے، یہ جو مال و دولت ہے، جس کے لیے ہم کسی کو قتل کر دیتے ہیں، جس کے لیے ہم امانت داری کو ضائع کر دیتے ہیں، جس کے لیے ہم دوستوں کو، محبوب لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ناراض کر دیتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ اتنا حقیر اور اتنا ذلیل اور اتنا زیادہ وافر مقدار میں ہو جائے گا کہ لوگوں کو افسوس ہوگا کہ ہم نے اس کی وجہ سے اپنی تعلقات خراب کیے، اس کی وجہ سے اپنی عاقبت خراب کی، اس کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت خراب کی، اور اس کی وجہ سے ہم قیامت کے دن جہنم میں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ زمین کے ٹکڑے ہیں، یہ بالکل مٹی ہے، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اور ہم نے اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا الفرج بن فضالة ابو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، جب میری امت 15 کام کرے گی تو اس پر بلائیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب میری امت یہ 15 کام کرنے کو اپنا معمول بنا لیں گی تو پھر ہر قسم کی آفات و بلیات اور ہر قسم کے فتنے ان کے اوپر نازل ہوں گے۔ وہ 15 کام کون سے ہیں ذرا سنیں، اور آپ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں وہ 15 کے 15 کام ہم بھرپور طرح سے کرتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں نے پوچھا قیل وما ہی یا رسول اللہ، کہ وہ 15 کام کون سے ہیں؟ قال، فرمایا اذا کان المغنم دولا، کہ جب مال غنیمت ہر ایک کے دسترس میں ہوگا، یعنی لوگ مال غنیمت کو اپنا جاگیر سمجھ لیں گے اور اپنی منمانی خواہشات اس سے پورا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بیت المال کے اندر آنے والا مال غنیمت ہوتا ہے یا گورنمنٹ کے پاس آنے والا مال ہوتا ہے، وہ عوام کی ایک امانت ہوتا ہے۔ اب تو یہ کہنا ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ عوام کی امانت ہے، ورنہ سرکاری لوگ سرکاری خزانے کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سرکاری مال ہے، لگنے دو، جتنا لگتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، اور کسی ایک کے اوپر بھی ذرہ بھر بھی خوف نہیں آتا اس بات کا کہ مجھے اس مال کا محاسبہ اور اس مال کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن اگر میں نے اس کو ناحق ضائع کیا۔ اولاً تو سرکاری مال کو مال غنیمت سمجھ لیا جاتا ہے، یعنی وہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس مال آیا تو بس یہ تو میرا ہی ہے، اور بہت سے لوگ اس کو اگر کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا خیال نہیں کرتے۔ آئے دن ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے اور لاکھوں روپے اس میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فائر وال لگائی گئی اور فائر وال کے اندر اربوں روپے لگائے گئے سرکاری خزانے سے لے کر، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بالکل بیکار تھی، کسی کام کی نہیں تھی اور اس سے ہمارا مقصد حل نہیں ہوا، تو پھر اس کو نکال کر ختم کر دیا۔ اربوں روپے ضائع کر دیے گئے۔ آیا ان اربوں روپے کے ضائع ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر دنیا میں اس کا حساب نہیں ہوا تو آخرت میں اس کا حساب لازمی ہوگا۔
والامانۃ مغنمہ، امانت مال غنیمت بن جائے گی۔ یعنی اگر آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو حفاظت سے رکھے اور جب موقع محل ہو تو اس کو واپس کر دے۔ جب اگلا بندہ واپس اپنی امانت لینے کے لیے آئے تو اس کو ایز اٹ از واپس کر دی جائے، یہ ہے امانت داری۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز مانگی یا لے لی اور اس نے مال امانت کے طور پہ رکھا تو اس کو اڑا دیا، کھا گئے اور اس کو ضائع کر دیا، اور جب وہ مانگنے کے لیے آیا تو اس کو واپس بھی نہیں کیا۔ تو ہمارے یہاں مال غنیمت سمجھ لیا جاتا ہے مال امانت کو۔ والزکوٰۃ مغرمہ، کہ جب تم دیکھو کہ زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھ لیا گیا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی حالات ایسے ہی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں تو گویا کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ زکوٰۃ ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے۔ خدا کی قسم اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ زکوٰۃ ایک زنگ کی طرح آپ کے تمام مال کو کھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اگر زکوٰۃ نہ دیں تو کتنا بوجھ دل پہ رہتا ہے، اور اگر کبھی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا مال کتنا زیادہ ضائع ہوتا ہے اور کتنا زیادہ اس کے اندر بے برکتی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے مال کے اندر بے برکتی ہے اس کا مطلب آپ کے زکوٰۃ کا نظام صحیح نہیں ہے، آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت سے پہلے زکوٰۃ کو لوگ ایک ٹیکس سمجھ لیں گے، ایک تاوان سمجھ لیں گے، ایک بوجھ سمجھ لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ مال تمہیں اپنی خوشی سے دینا ہے، اور فرمایا تھا کہ یہ میرے مال میں سے ادا کرتے ہیں۔ وَيُنْفِقُوا مِنْ مَالِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کری کہ ہم نے جو مال دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ مال تو سارا کا سارا اللہ کا تھا، اللہ چاہتے تو سارا کا سارا مانگ لیتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، تم 97% یعنی 2.5% کے علاوہ باقی سارا اپنے اوپر خرچ کرو، مجھے صرف 2.5% ادا کر دو۔ اور فرمایا کہ اس کو دینا اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا، اپنے اوپر بھاری نہ سمجھنا، کیونکہ یہ دینا تمہاری مال کی پاکیزگی کا اور اس کی طہارت کا ذریعہ ہے۔